امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص ایک قریشی خاتون کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم 100 دینار آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بات واضح کی کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر آپ کے پاس نہ آئیں آپ امانت واپس نہیں کریں گی۔ اس شرط کے ساتھ اس خاتون نے وہ 100 دینار بطور امانت اپنے پاس رکھ لیے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا تو ان دو میں سے ایک شخص واپس آیا اس خاتون کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ میرے دوسرے ساتھی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ 100 دینار کی جو امانت ہم نے آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم نے امانت رکھتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں تو امانت واپس نہ کی جائے، لہٰذا میں تمہیں امانت واپس نہیں کروں گی۔ تو وہ شخص وہ خاتون کے رشتہ داروں کے پاس گیا، اس کے ہمسایوں کے پاس گیا اور جا کر ان سے مدد طلب کی کہ آپ میری سفارش کر دیں، میرا ساتھی جو ہے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ تو اس خاتون کے رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے، پڑوسیوں نے آ کر سفارش کی کہ اب اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ جو شرط تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ ایسے کریں کہ آپ ہماری سفارش کو قبول کریں اور اس شخص کی امانت جو 100 دینار اس نے رکھوائی تھی وہ آپ اسے واپس کر دیں۔ تو اس عورت نے اپنے رشتہ داروں کے بڑے اصرار پر اس شخص کی امانت اسے واپس کر دی۔ 1 سال کا عرصہ گزرا تو دوسرا شخص آ گیا اس خاتون کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ وہ جو امانت ہم نے آپ کے پاس رکھوائی تھی 100 دینار وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس خاتون نے اس شخص کو بتایا کہ تمہارا ساتھی وہ پہلے ہی آ کر وہ امانت لے جا چکا ہے، اور اس نے تو بتایا تھا کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے، تم اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہو، تمہاری وفات ہو چکی ہے، لہٰذا میں نے وہ امانت اسے واپس کر دی۔ تو اس شخص نے اس خاتون کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ اس خاتون کو لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کیا اور بتایا کہ یہ عورت میری امانت واپس نہیں کر رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی تو انہوں نے چاہا کہ اس آدمی کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، لیکن ان کے دل میں کوئی بات آئی اور انہوں نے یہ مقدمہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ خود ان دونوں کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب اس خاتون کی اور اس شخص کی باتیں سنی، ان کے بیانات سنے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھانپ گئے کہ یہ عورت جو ہے یہ ہے تو سچی لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا تم نے امانت رکھواتے ہوئے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ جب تک تم دونوں اکٹھے آ کر یہ اپنی امانت طلب نہ کرو تمہیں امانت واپس نہ دی جائے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں ہم نے تو یہی شرط رکھی تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آؤ، تمہاری امانت ہمارے پاس ہے، جب تم دونوں اکٹھے آؤ گے تو ہم تمہاری امانت وہ تم دونوں کے سپرد کر دیں گے۔